السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے سونے کے آداب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایک سنت میں نورانیت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں رعب اور دبدبہ ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ تو ہم آپ کو تفصیل سے نمبر وار بیان کریں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے، رات کو جلدی سونا، مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو۔ رات کو جلدی سونا دینی کام ہے تو پھر عشاء کے بعد بھی ہم اس دینی کام میں لگ سکتے ہیں، اور کوئی دنیاوی ضروری کام ہے تو پھر ہم اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے، لیکن عشاء سے پہلے نہیں سونا اور عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنا۔ حدیث ہے اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازہ بند کرو۔ نمبر 3، برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھانک دینا۔ گھر میں برتن ہے یا گھڑا ہے یا مشکیزہ ہے یا چمڑے کا کوئی اور ہے جس میں ہم پانی وغیرہ بھر کر رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو مکمل بند کر کے رکھنا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن ڈھانک دو اور مشکیزہ باندھ دو۔ نمبر 4، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا۔ چراغ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بہت سارے گاؤں دیہات وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اب لائٹیں ہیں، ہر گھر کے چار طرف لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگے تو اپنے چراغ بجھا دو۔ نمبر 5، باوضو سونا، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو۔ نمبر 6، ہاتھ میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ اب جب کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں جس سے اپنے ہاتھ چکنے ہو گئے ہیں تو وہ چکناہٹ دھو کر سونا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ چکناہٹ ہوتی ہے، کوئی اور چیز آ گئی، زہریلی چیز آ گئی، کتری یا چاٹی، تو اس سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ خود اپنے اوپر ہی ملامت کرے گا، کیونکہ اس نے خود اپنی غلطی کی ہے۔ نمبر 7، بستر جھاڑ کر سونا۔ اس پر میں آپ لوگوں کی ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں جب مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم بلال پور میں پڑھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، خیر اللہ کے لیے استاد محترم مسجد کی طرف جانے کے لیے کہا ہے تو ہم مسجد میں آ گئے اور بستر بچھا دیے، لیکن اس کو ہم نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا جھٹکنے کے طور پر ایسا ہاتھ پھیرا تو اتنا سا اونچا دکھ رہا تھا بستر میں، کیا ہے یہ؟ تو جب میں اپنا بستر اٹھا کر دکھا تو کالا بچھو جتنا اپنا ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے اتنا بڑا بچھو اس بستر میں نکلا۔ تو اگر میں نہیں جھاڑتا اور اس کو ایسے ہی سو جاتا اوڑھ کر کے، پھر وہ ڈنگ مارتا جس سے بڑا نقصان پہنچتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیاری بات بتائی ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑ کر سو جایا کرو۔ دیکھو، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے۔ اپنے بستر کو کیا کرنا ہے؟ جھاڑ لینا ہے۔ نمبر 8، سرما لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ ایک سرمے کا نام ہے اسمد، تو اس کو جو ہے اس سرمے کو ہم استعمال کرنی چاہیے۔ ایک نمبر 9، سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو وصیت کرنا ہے۔ نمبر 10، اچھی نیت سے سونا۔ اچھی نیت سے سونا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نمبر 11، سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔
सोने से पहले तौबा कर लेना। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर जाते वक्त ये कलिमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श दे देते हैं, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हो, अगरचे दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, अगरचे तहबते जमे हुए रेत के ज़र्रात के बराबर हो, अगरचे दुनिया के दिनों की तादाद के बराबर हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी देन और अता है अल्लाह की तरफ से कि हमारी थोड़ी सी तवज्जो से अल्लाह हमको इतना सारे सवाब अता फरमाते हैं। नंबर 12, अपने दिल को कीना और हसद से पाक करके सोना। अपने दिल को कीने से, कपट से, हसद से, जलन से, बुग़्ज़ से, इन तमाम चीज़ों से पाक करके सोना है। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए प्यारे बेटे, अगर तू सुबह व शाम इस हाल में कर सको कि तेरे दिल में किसी के मुतालिक कीना ना हो तो ऐसा ज़रूर कर। कि अपने दिल में किसी का कीना ना रखो। ए मेरे बेटे, ये नसीहत कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 13, तहज्जुद की नियत करके सोना। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, जो शख्स बिस्तर पर आए और उसकी नीयत रात को उठकर इबादत करने की थी मगर नींद उस पर गालिब आ गई यहाँ तक कि सुबह हो गई, तो उसको उसकी नीयत का सवाब मिलेगा और उसकी नींद उसके रब की तरफ से उस पर इनाम होगी। ये है अल्लाह की अता अपने बंदे पर थोड़ी सी कोशिश पर। देखिए नंबर 14, हदीस में वारिद मसनून दुआएं पढ़कर सोना। वैसे तो सोने के लिए बहुत सारी दुआएं पेश की जाती है, उसमें से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और एक दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी व बिका अरफअहु इन अमसकत नफ्सी फगफिर लहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। तो ये दुआएं हैं, दुआएं पढ़कर सोनी चाहिए। नंबर 15, आयतल कुर्सी पढ़कर सोना, मुकम्मल आयतल कुर्सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़कर सोनी चाहिए। देखिए नंबर 16, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोना। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ऐसी है कि जो उनको रात में पढ़ लेगा ये उसके लिए काफ़ी होंगे। नंबर 17, सूरह काफिरून पढ़कर सोना। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया उसने चौथाई कुरान पढ़ा और शैतान उससे दूर भागा और वो शिर्क उससे बरी हो गया और नींद में घबराहट से उसे आफियत नसीब होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को हुक्म करो कि वो उसे सोते वक्त पढ़ें ताकि इन्हें कोई मुसीबत ना पहुँचे। अल्लाहु अकबर, इतने सारे फ़ायदे सूरह काफिरून पढ़ने से उसको हासिल होते हैं। देखिए नंबर 18, सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन पढ़ना, यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दोनों हथेलियों पर दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना। इस सिलसिले में हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी जब सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हथेलियों में सूरह इखलास और सूरह फलक, सूरह नास फूंकते, फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर और बदन पर जहाँ तक हाथ पहुँचते फेरते। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सोते वक्त का। इसी तरह नंबर 19,
سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سونا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تب تک سوتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 20 مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھ کر سونا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوروں کو پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے حوالہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات وہ سورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح ہے پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 21 دانی کروٹ پر سونا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دانے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو یہ ہے، ابھی میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ نمبر 23 نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نیند آتے رہتا کیا کرنا ہے؟ بستر پر اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ترجمہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 24 نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھے اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ یہ تو ایک لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر سونے کی کوشش کرے۔ نمبر 25 حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا یعنی ناپاکی دھو کر وضو کر لینا۔ یہ حالت جنابت یہ تو بالغ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ حالت جنابت یہ ملاقات سے بھی ہوتی ہے یا پھر احتلام سے بھی ہوتی ہے۔ ان حالت میں اگر سونا ہے تو اس سلسلے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔ دیکھیے نمبر 26 جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا۔ اس سلسلے میں تفصیل کے لیے خواب کے آداب ملاحظہ فرمائیں، وہ مستقل بحث ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ نمبر 27 رات کو گھبراہٹ کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا۔ اب بہت سارے لوگ آرام کرتے ہیں، ان کو نیند میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہیبت کر کے اٹھ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ دعا پڑھ کر جو ہے ان کو سونی چاہیے۔ اس سلسلے میں حوالہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تڑپ کر اڑ جاتے تو یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو دیکھیے نمبر 28 آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا۔ دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک پھیر لیتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہشار ہوتی رات میں رات کے کسی حصے میں تو مسواک فرماتے۔ نمبر 29 اوندھے منہ نہ سونا، اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ رہا 29۔ نمبر 30
جب چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر چڑھائے، اس سے نہیں چڑھانا چاہیے، ایسا کر کے چڑھاتے ہیں نا سونے کی حالت میں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیے نمبر 31، دو آدمیوں یا دو عورتوں کو ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، سنجیدہ لینے کا مسئلہ ہے کہ ایک بستر میں دو مرد یا ایک ہی بستر میں دو عورتیں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے چادر میں داخل ہو اور نہ ایک عورت دوسرے عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل ہو، اس سے منع فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 32، بغیر منیر کے چھت پر نہ سونا۔ یہ بڑا احتیاطی مسئلہ ہے کہ بغیر منیر، جس کو چھت کے اوپر جو چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، اس کو جب دیوار نہ ہو تو اس پہ ہرگز نہ سوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حوالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گھر کے ایسی چھت پر رات گزارے جس کی دیوار نہ ہو تو اس سے میرا ذمہ بری ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی احتیاطی کی بات ہے کہ وہ نیند میں اٹھا گھبراہٹ سے پھر جلدی سے چلنے لگا تو پھر جو ہے اس کو بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 32، عام راستے پر نہ سونا۔ جو راستہ لوگ گزرنے کا ہوتا ہے اس راستے پر ہرگز نہ سونا۔ نمبر 34، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا۔ بیٹھے ہوئے مجمع ہے اور اس کے درمیان میں ہم جا کے سو جا رہے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ حوالہ دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اور عام راستے پر سونے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 34 تو ہو گیا ہے، اور نمبر 35 دیکھیے، قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد سونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی باریکیوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آداب بتلائے ہیں۔ تو دیکھیے قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد سونا، اس سلسلے میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ عزیز ناظرین، ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہمارے نبی نے جب زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی ہے تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنا، تو جب ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں یا سونے کے لیے ہم اپنے گھر میں بستر پر آ رہے ہیں تو کن چیزوں کی تعلیم نے ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب یہ کوشش کریں کہ ان سارے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت میں یہی اعمال کے ذریعے ہماری نجات مل جائے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہم کو مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کو ہو جائے، نبی کی معیت ہم کو ہو جائے، نبی کی صحبت ہم کو مل جائے، نبی کا دیدار ہم کو ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو حاصل ہوتی ہے نبی کے ان بتائے ہوئے پیارے پیارے طریقے کو اپنے زندگی میں لانا ہے۔ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر آخری سانس تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔